قرآن پاک کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جس جگہ عبادت کرتی تھی، جس حجرے میں عبادت کرتی تھی، وہ حجرہ چونکہ آپ کی عبادت گاہ تھا، وہ برکت والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو باقاعدہ بیان فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، کافی ہے، لیکن خدا نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، فرمایا ہنالکا، اسی مقام پر۔ یہ جو اسی مقام فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کی خصوصیت تھی، وہ مقام دعا کی قبولیت کا مقام تھا۔ کیسے؟ وہ اس لیے تھا کہ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتی تھی۔ غار حرا جاتے ہیں، غار حرا شریف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل محبت مسلمان ہیں بڑے ذوق شوق سے جاتے ہیں، اتنی بلندی پہ پہاڑ ہے لیکن لوگ پھر بھی جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ غار ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کی وجہ سے اس مقام کی قدر و قیمت ہے، تو جہاں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے عبادت کی ہے، اس مقام کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ جہاں خدا کے نیک بندوں کے قدم لگتے ہیں اس جگہ کا مقام ہوتا ہے۔ اس کی میں عظیم ترین مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو وہاں پر رکھا ہوا ہے، پتھر ہے، جسٹ پتھر۔ کیا ہے؟ ہر جگہ پتھر ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سا پتھر ہے جس کا تذکرہ خدا قرآن میں فرماتا ہے؟ یہ کون سا پتھر ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کا خدا فرماتا ہے، جس کا حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وجہ یہ ہے، یہ وہ پتھر تھا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے۔ تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس کا اتنا مقام کہ خدا اسے قرآن میں بیان فرماتا ہے، اسے مصلی بنانے کا فرما دیا۔ تو جس غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے رہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جہاں جہاں اولیاء کرام عبادت کرتے ہیں، ہم داتا صاحب حاضری دیتے ہیں تو داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار شریف کے کونے پر ہی ایک حجرہ بنا ہوا ہے، ایک جگہ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چلہ گاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب آپ آئے تھے تو یہاں پر آ کے آپ نے عبادت کی تھی۔ تو اب وہ جو اسپیشل جگہ بنائی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی کی عبادت کی جگہ ہے، ایک ولی نے یہاں پر لمبا عرصہ عبادت کی تھی۔ اور اسی طرح جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، عام طور پہ جس جگہ ان کی زندگی گزرتی ہے وہیں ان کا مزار ہوتا ہے، تو وہ جگہ برکت والی ہوتی، اس لیے اولیاء کرام کے مزارات پہ جایا جاتا ہے۔